میں ڈاکٹر فرخندہ آج میں ایم اے فائنل کا 9th پیپر جنرل سروے پہ اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ میں نے پچھلے دنوں اردو صحافت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، اسی سے تعلق رکھتے ہوئے تہذیب الاخلاق اخبار پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ 1857 کا غدر ہندوستان کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ زوال حکومت سے مسلمانوں کی حالت یوں خراب اور خستہ ہو چکی تھی۔ اس زوال سے مسلمانوں میں افسردگی، نا امیدی قائم ہو گئی تھی۔ مسلمان حال اور مستقبل سے بے نیاز ماضی کے سنہرے دور کو یاد کر کے صرف آنسو بہا رہے تھے۔ اس وقت ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے ایک مسیحا آیا جس کا نام سر سید تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ سر سید کے شب و روز اسی کوشش میں گزرتے تھے کہ کسی طرح قوم کو اس آفت سے بچایا جائے اور اس کا کھویا ہوا وقار بحال ہو۔ انہوں نے مسلمانوں کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھیں، حکمرانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، انجمنیں قائم کی اور مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے مضامین لکھے، سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، ایجوکیشنل سوسائٹی قائم کی، محمڈن کالج کا قیام عمل میں آیا اور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سر سید جب خطبات احمدیہ لکھنے انگلستان گئے، یہ ولیم میور کی تصنیف لائف آف محمد کا جواب تھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کچھ نازیبا الزامات لگائے گئے تھے۔ انگلستان میں سر سید نے دیکھا کہ معاشرے کے سدھار کے لیے ایڈیسن اور اسٹیل نے ایک اخبار نکالا تھا جس کا نام تھا اسپیکٹیٹر ٹیٹلر۔ اس پہ دا سوشل ریفارمر لکھا رہتا تھا۔ سر سید نے ہندوستان آ کر اسی کی طرز پر تہذیب الاخلاق اخبار جاری کیا۔ انہوں نے لکھا اس کی شروعات میں کہ بلا شبہ ہمارے ملک کو ایک پرچے کی ضرورت ہے، سو خدا کا شکر ہے کہ یہ پرچہ انہی کے قائم مقام ہندوستان سے جاری ہوا، مگر افسوس یہاں کوئی اسٹیل اور ایڈیسن نہیں ہے۔ تہذیب الاخلاق کا اجرا 24 دسمبر 1875 میں عمل میں آیا۔ اس کے لکھنے والوں میں سر سید کے علاوہ مولوی چراغ علی، محسن الملک، ذکا اللہ، مولانا حالی، شبلی نعمانی وغیرہ تھے۔ اس کے اجرا کے وقت سر سید نے اس کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا، اس پرچے کی اجرا سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان پر مسلمانوں کو کامل درجے کی سوشل تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جائے۔ سر سید اور ان کے رفقا نے اپنے طور پر تہذیب الاخلاق میں مفید اور کارآمد مضامین لکھے۔ ان حضرات نے اپنے زور قلم سے سیاسی، معاشرتی اور مذہبی خیالات میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ان لوگوں کا انداز بیان بہت سادہ اور عام فہم تھا، اسی لیے جدید نثر کا آغاز سر سید تحریک سے مانا جاتا ہے۔ سر سید نے رنگین عبارت آرائی سے پرہیز کیا، مضامین کی ادائیگی صاف اور سیدھا اسلوب اختیار کیا جس سے بات دل پر اثر کرے، کیونکہ یہاں سر سید کا مقصد عوام کو بیدار کرنا تھا۔ سر سید اور ان کے رفقا نے ان مضامین پر قلم اٹھایا جن کا رواج اب تک اردو میں نہیں تھا۔ انہوں نے کھانے کے آداب جیسے مضامین لکھ کر ایک نئی روایت کا آغاز کیا۔ تہذیب الاخلاق کی اہمیت اس لیے بہت ہے کہ اس سے استدلالی نثر کی بنیاد پڑی۔ دراصل سر سید جیسے ہی کوئی مضمون لکھتے، ان کے مخالف فوراً اس کے جواب میں مضمون لکھا کرتے۔ اسی طرح بے تکلف قلم برداشتہ نثر لکھی جانے لگی۔ تصنع، بناوٹ سے اردو پاک ہوئی۔ پڑھنے والوں کو قائل کرنے کے لیے مدلل نثر لکھی جانے لگی۔ تہذیب الاخلاق نے صرف اردو نثر کے اسلوب اور طرز نگارش ہی میں انقلاب پیدا نہیں کیا، بلکہ اردو شاعری کی اصلاح میں بہت اہم رول ادا کیا۔ شاعری جو کہ اب تک صرف دل لگی تھی، انہوں نے اسے بامقصد بنایا۔ جدید نظم کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ اس طرح سر سید نے زندگی کے ہر شعبہ، خواہ وہ سیاست ہو، اصلاح معاشرہ ہو، مذہب، دین ہو، ہر مضمون پر قلم اٹھایا اور عوام کو بیدار کیا۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے تہذیب الاخلاق کو نئے خیالات اور جدید رجحانات کا نقطۂ آغاز اور نثر نگاری کا سنگ بنیاد قرار دیا گیا۔